اس وقت جو جمہوریت پاکستان میں چل رہی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی طاقت موجود ہے جو اس کو مینوور کر رہی ہے. تو بظاہر فرنٹ اینڈ پہ جو ہے وہ جمہوریت ہے، بیک اینڈ کے اوپر ایسا محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ آمریت کھڑی ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو مشاورت کا نظام ہے جو جمہوریت کا، جیسے عطاء الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے، آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ وہاں پر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ، لیول آف کمٹمنٹ، لیول آف جسے کہتے ہیں کمپریہنشن جو ہے یا معاملات کو فہمی کا، وہ آپ کو کیا ان لوگوں میں نظر آتا ہے؟ میجورٹی جو ہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کا تعلیمی لیول کیا ہے، ان کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے، بس وہ ایک عموم بنا ہوا ہے کہ بس کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ آگے ہیں، بس ٹھیک ہے اتنے کروڑ الیکشن میں خرچے ہیں اور بس ہم نے بنانے بھی ہیں. تو ان لوگوں سے کیا مشاورت کی جائے گی؟ اصل میں آپ جس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ عمومی طور پر ہمارے جو مجموعی نظام کی خرابی ہے. دیکھیے ہمارے پڑوس میں بھارت آزاد ہوا، ہمارے ساتھ ہی انہوں کو آزادی ملی، انہوں نے فوری طور پر اپنے ہاں جاگیردارانہ نظام ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں وہاں پر وہ اب ذمہ دار قسم کی قیادت جو ہے وہ سامنے آنی شروع ہوئی. اگرچہ سارے ملک میں نہ صحیح، اس میں انتہا پسندی بھی ہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن وہیں پر ہی آپ کو جو دہلی کی گورنمنٹ ہے جس کو کیجریوال نے بنایا ہے، جی، وہ آج کی دنیا کے لیے ایک مثال بنی ہوئی ہے. جہاں پر جو وعدے ہمیں یہاں پر سرخ یعنی بڑے خوبصورت بتائے جا رہے ہیں، صرف خواب دکھائے جا رہے ہیں، وہ بالفعل کر کے بتا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ خرابی، وہ تو ایک جزوی سی مثال میں نے اس لیے دی کہ نظام جب تک ٹھیک نہیں ہو. ہمارے ہاں نظام جو ہے وہ 3 چیزوں میں جکڑا ہوا ہے. جی، جاگیرداری ہے، سرمایہ داری ہے، اور ملٹری اینڈ سول بیوروکریسی ہے. ان کا گٹھ جوڑ ہے. یعنی ہینڈ پک لوگ ہوتے ہیں، وہی جو ہے الیکٹیبلز، ہمارے ہاں اصطلاح موجود ہے. بالکل. الیکٹیبلز جو ہیں، الیکٹیبلز کون ہوں گے؟ جو بے تحاشا سرمایہ خرچ کر سکتے ہوں، جو بڑے سے بڑے جو ہے لوگوں پر اثر انداز ہو سکتے ہوں، وہ سب کے سب ہیں جو اور جو کہیں کا بھی رخ لے سکتے ہیں. رخ لے سکتے ہیں، اور جن کے سامنے چاہے ٹرانسجینڈر جیسے قانون پاس ہو جائیں، ان کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اپنی جگہ پر مجموعی طور پر اس میں جو ہمارے نظام کی خرابی ہے، اور جس کے لیے تنظیم یہ کہہ رہی ہے کہ اسی لیے جمہوریت جو ہے یہ عارضی سولوشن ہے جب تک کہ اصل تبدیلی نہیں آتی ہے. اور وہ اصل تبدیلی گراس روٹ لیول پہ جب تک جس مقصد سے ہم نے ملک حاصل کیا، کیا ہم اس اسلام کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی نافذ کرنے پر تیار ہیں؟ وہ جو ہمارے بڑے بڑے نمائندگان ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو کہ اس کے اوپر اپنی ذاتی زندگیوں میں عمل کرنے کے لیے اپنے جہاں ان کے اتنے بڑی بڑی جاگیریں ہیں وہاں پر جو ظلم و زیادتی ہیں وہ کر رہے ہیں، جی 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 بالکل. اس کا کوئی جو ہے وہ تدارک کرنے کے لیے وہ تیار نہیں. تو یہ اصل میں اس نظام کی خرابی، اور اس وجہ سے جو ابھی خورشید صاحب نے بات بتائی کہ ہم انتخابی سیاست میں کیوں نہیں آتے ہیں، اس وجہ سے یہ بنیادی وجہ ہے. اور ہم انقلابی سیاست کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ جناب جڑ بنیاد سے اس نظام کو درست کرنا حل وہ ہے. اسی لیے ہمارا جو ہے یہ موقف ہے کہ ہم اس انتخابات کے نتیجے میں نہ 75 سال میں بہتری آئی ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں صرف نظام کو گاڑی کو دھکا دینے والا ایک نظام تو چل سکتا ہے، بلکہ نظام کرپٹ سے کرپٹ ہوتا چلا جا رہا ہے ایوری پاسنگ ڈے.